اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ نیت الصابرین، سفینۃ النجات، عصمت الامم، خاتم الائمہ، خاتم الاولیاء، خاتم الاوصیاء، فضل مبین، امام مبین، کتاب مبین، ماء معین، بلد الامین، معز المومنین، مذل الکافرین، رب الارض، ولی عصر، بقیت اللہ، عبداللہ، ابو القاسم، آیت اللہ، اسم اللہ، نور اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، ساق اللہ، ید اللہ، عین اللہ، سر اللہ، سبیل اللہ، ارادت اللہ، مشیت اللہ، قوت اللہ، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، امام الانس والجان، عین الحیات، سفینۃ النجات، غوث الغیوث، قطب الاقطاب، امام المنصور، شاہد العباد، دلیل اللہ، خیرت اللہ، رحمت واسعہ، غیث الرحمہ، دولت کریمہ، العدل، القسط، الحمد، مثل الاعلی، کلمۃ التقوی، محسن و احسان۔ یہ میں وقت کے امام کے اسماء گرامی تلاوت کر رہا ہوں۔ جتنا میرا مالک پسند ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین، یہ مجھ سے قبل آپ کے علاقے کے بہت اچھے بزرگ بھی، پڑھنے والے بھی خطاب فرما رہے تھے۔
واقعی یہ سرمایہ لوگ ہیں، بہت اللہ پڑھنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ روز اس علاقے کے مالک ہیں، میں مسافر ہوں، تو میں نے کہا کہ چلو یہ سارے راضی ہو جائیں۔ حالانکہ یہ جو اتنے پڑھنے والے ہیں جب میرے علاقے میں آتے ہیں تو میں انہیں پہلے ٹائم دیتا ہوں، آپ بعد میں پڑھتا ہوں۔ جب میرے علاقے میں آتے ہیں نا یہ بھائی صاحب اور حسین شاہ صاحب، خورشید صاحب، میرے وطن میں میں آخر پہ پڑھتا ہوں اور یہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، لیکن احسان کا بدلہ۔ چلو بات نکلی ہے تو میں یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں کہ آپ کلام مقدس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سب حضرات، آواز میری پہنچ رہی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نہیں وقت نہیں ضائع کرنا۔ میں کوئی لمبی کہانی نہیں یاد کیتی ہوئی کڑ کڑ کے جڑی میں تو سنا نہیں ہے، ساری ذہن کی توانائیاں ہر باشعور بندہ صرف کرے گا تو پھر میری بات سمجھ میں آئے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ حمد ہے عالمین کے رب کی۔ ترجمہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیسٹ ہو رہی ہے، میں سارے اہل حدیث بھائیوں کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، تو سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی سارے اہل حدیث جو ہے یہ مولانا صاحبان کو جا کے سنانا اور دیکھنا میں کہاں تک صحیح کہہ رہا ہوں۔ سوچنا تو سب نے ہے، ضد کا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ حمد ہے عالمین کے رب۔ بچوں ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ، یا ایک ترجمہ یہ ہے کہ بس تعریف اللہ کے لیے۔ آواز پہنچ رہی ہے جی؟ سن رہے ہو جی؟ اور دیکھو جی، یہ پاک رسول کو مشکل کشا کہتے ہیں، مولا علی کو رازق کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، شرک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو قبلہ جب تمام تعریفیں یا بس تعریف اللہ کے لیے ہے تو یہ مولانا صاحبان اپنی تعریف سنتے کیوں ہیں، لوگ کرتے کیوں ہیں؟ تو سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر تعریفیں بس صرف مولانا اللہ کے لیے ہیں تو پھر ہر مولوی اپنی تعریف روز سنتا ہے اور لوگوں کو کیوں شرک میں مبتلا کرتا ہے؟ کوئی ہے مولانا جو اپنی تعریف نہ سنے جی؟ توجہ ہے یا نہیں حضور؟ وہ تعریفیں سننے کے لیے ہی تو اپنی اپنی پارٹی بنائی ہے تاکہ وہ تعریف، وگرنہ ایک ہی پارٹی ہوتی۔ یہ علیحدہ علیحدہ اسی لیے ہے نا کہ ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ تعریف کرنے والے مل جائے، تو پھر یہ تعریف معنی حمد کا نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، مدح، ثنا، حمد۔ معنی تینوں کا تعریف کیا جاتا ہے لیکن یہ حقیقی معنی نہیں۔ مدح ایسی تعریف کو کہتے ہیں جس میں کوئی آپ کا لالچ نہیں، فائدہ نہیں، آپ گزر رہے ہیں، کوئی خوبصورت پھول دیکھا، کہا بہت خوبصورت ہے، کسی کا مکان دیکھا، کا ڈیزائن بڑا خوبصورت ہے، کسی کی گاڑی دیکھی، کا ماڈل بڑا خوبصورت ہے، یہ تعریف کر دی، اس کو مدح کہتے ہیں۔ ثنا کیسی تعریف ہے؟ آپ جس کی تعریف کریں ساتھ عقیدت کا پہلو شامل ہو۔ تو سن رہے ہو میں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ثنا 5 تن کی۔ توجہ ہے؟ نہیں، جتنا عقیدت کا پہلو ہے اتنا بلند نعرہ حیدری۔
حمد کیا ہے؟ ساری زندگی لطف لوگے اگر معنی کو سمجھ کے حمد کی تو پڑھتے روز ہی ہو. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور جسے سورہ فاتحہ ہی نہیں آتی اسے زندہ رہنے کا حق ہی کیا حاصل ہے؟ وہ بابا جو کسی کے فاتحہ پہ بھی نہیں جاتا، فاتحہ ہی نہیں پڑھتا، توجہ ہے یا نہیں؟ اسی لیے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کرائی جاتی ہے، اور فاتحہ کی یہ بسم اللہ کے بعد پہلی آیت ہے. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ حمد کس کو کہتے ہیں؟ یقین جانو یہ مالک کے کرم سے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے اور میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں. کم لوگ سمجھتے ہیں کہ حمد کہتے کس کو ہے، اور یہ بچے پڑھے لکھے جو اسکول کالج میں جاتے ہیں یہ بات بچوں آگے بھی جہاں تک پہنچے پہنچانی ہے. حمد کیا ہے؟ حمد کو سمجھنے سے پہلے ایک لفظ اور ہے جو سمجھا جائے تو حمد کا معنی سمجھایا جا سکے شاید. وہ ہے احسان. میں بالکل اس موضوع پہ تقریر نہیں کرنی تھی، لیکن یہ کچھی والوں کے رویے نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں کچھ احسان پہ بات کروں. ہاں، احسان کس کو کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، احسان کو سمجھنے سے پہلے عدل کو سمجھنا چاہیے. جب تک عدل سمجھ میں نہ ہو احسان سمجھ میں نہیں آ سکتا. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ چلو دیکھو عدل کیا ہے. عدل ہے اہل کو اس کا مقام دینا. محل سے بے محل کرنا ظلم ہے، محل پہ رکھنا عدل ہے. جتنا کسی کا استحقاق ہے اس کو دینا عدل ہے. توجہ ہے یا؟ اب جن بیچاروں کے دین میں ہی عدل نہیں، توجہ ہے یا نہیں حضور؟ کچھ سن رہے ہو؟ کیوں جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہو آپ کو عدل پسند نہیں ہے؟ ہے جن کو پسند ہے بلند نعرہ حیدری. اچھا دیکھیے، عدل ہے اہل کو اس کا حق دینا. یعنی مطلب کیا ہے؟ جو داد کے اہل ہے اتنی اس کو داد دی جائے. جتنے ٹائم کے اہل ہے اتنا ٹائم دیا جائے. توجہ ہے یا نہیں حضور؟ چلو میں اور آپ سے کچھ نہیں کہتا، جتنی دیر کوئی بٹھانے کے قابل ہے ان سے اتنی دیر بٹھایا جائے. بہرحال چلو میں عرض کیا کر رہا ہوں، احسان کس کو کہتے ہیں؟ آرام سے سمجھ لینا. احسان کس کو کہتے ہیں؟ عدل ہے استحقاق کے مطابق دینا. احسان عدل سے مافوق ہے. وہاں پہ عدل حق دیکھا ہی نہیں جاتا. توجہ ہے یا نہیں؟ کہ اہل ہے یا نہیں، حق ہے یا نہیں، اس کا یہ بنتا ہے یا نہیں. نہیں، اس سے بلند ہو کے بغیر لالچ کے بغیر غرض کے دے دینا، عطا کرنا، اس کو کہتے ہیں احسان. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور جب کوئی احسانات کرے تو اس کا بدل کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کے بدل میں اس پہ احسان کرو. اور جب بندہ کسی کے احسان کا بدل نہ اتار سکے اور وہ احسان پہ احسان کرتا چلا جائے اور پھر چیلنج کر کے فرمائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. اور جب اس کے احسانات کے سمندر میں بندہ ڈوب کے عاجز ہو کے جو شکریہ کے لیے لفظ ادا کرے اسی کو احسان، اسی کو حمد کہتے ہیں. کوئی سمجھ آئیے؟ یعنی اس کے احسانات میں جب بندہ ڈوب جائے اور سمجھے کہ میں اس کا کوئی بدل تو دے ہی نہیں سکتا، عاجز آ کے جو شکریہ کے کلمات کہے
उसको क्या कहते हैं? उनको पता लगा जे उन तस्बीह पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, ये झूठी अल्हम्दुलिल्लाह। को समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? बोलो। नहीं, अपनी जुबान पे लफ्ज ये जारी करो, हम्द। मैं आमदन इस बात को अब छेड़ा है, हम्द कहते हैं। और जिसकी हम्द की जाए उसे महमूद कहते हैं। मैं खैरात मंगन नहीं आया, मैं अदल मंगन आया। और मैं इत्थे तकरीर करके चलिया, नवी नस्ल बच्चे तकरीर मेरी सुन लैन, फिर खुद इंसाफ करन कि मजलिस तुहाडी खिदमत किस बंदे की थी है। ठीक है, किस सुनते अहले इल्म पढ़ी लिखी नस्ल सब गौर फरमाए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपके सामने? जिसकी हम्द की जाए उसे क्या कहते हैं? महमूद। जो बच्चे बोल सकते हो ये अल्लाह के नाम हैं, जुबान से लेने चाहिए, क्या कहते हैं उसको? महमूद। ठीक है, महमूद जिसकी हम्द की जाए, और जिसकी हम्द की जाए वो है आलमीन का रब। समझ आ रही है मेरी बात की क्या नहीं? मोसन नहीं तो हम्द नहीं, ला तादाद एहसान नहीं तो हम्द नहीं, मुनइम नहीं तो हम्द नहीं, रब नहीं तो हम्द नहीं। जिसकी हम्द की जाए वो रब भी है, मोसन भी है, मुनइम भी है। समझ आ रही है हजूर? और महमूद भी है। महमूद का मतलब क्या हुआ? जिसकी हम्द की जाए। अब मैं दूसरा सवाल छोड़ने लगा हूं, किबला बैठे हैं, बताओ मोहम्मद किसको कहते हैं? ये पाक शहंशाह अंबिया का इस पाक है, सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अजलल्लाहु फरजाहु शरीफ। ये पाक जात का नाम है। और जो पाक खानदान के नाम बगैर दरूद के ले वो जालिमों में शुमार होगा। चूंकि रसूल पाक ने फरमाया जिसने मेरा नाम लिया और मुझ पे दरूद न भेजा उसने मुझ पे जुल्म किया है। समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन ये दरूद मेरा हक है, और जो हक न दे उसी को जालिम कहते हैं। घबरा तो नहीं रहे आप हजूर? कोई समझ आ रही है मेरी बात की? आराम से बात समझना। इनके नाम अलकाब से लेने चाहिए, अदाब से लेने चाहिए। बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद। क्यों पढ़े लिखे बच्चों, आपने कभी बाप का नाम लिया है? बाप के सामने नाम से बुलाते हो? क्यों? तो बाप जितना भी अदब इमाम का नहीं। कुछ बोलो तो सही यार। बाप जितना अदब नहीं इमाम का नहीं है। अच्छा, ये जिद वाली बात नहीं किबला, ये तो समझने वाली बात है ना। खुदारा सारे जरा जिद छोड़ के सोचो तो सही, कभी किसी बच्चे ने घर में अपनी माँ को नाम से बुलाया है? क्यों? बेअदबी है। तो पाक खानदान की पाक मस्तूरात का अदब माँ जितना भी नहीं। कुछ बोलो तो सही यार, कोई करो तो सही। बात पढ़े लिखे लोग हो, नई नस्ल है, बताओ तो सही। नहीं अदब तो फिर अदब करना चाहिए या नहीं? इनके नाम अदाबो अलकाब से लेने चाहिए। तवज्जो है या नहीं हुजूर? बात लंबी ना हो जाए। अदब ही तो मेयार है इंसानियत का। हाँ, आप वैसे आला लोग हैं, एक बात आप में बहुत आला है जो हमारे इलाके में कम है, आप मजलिस पाक में अदब से बैठते हैं, ये बड़ी आला बात है। अदब ही तो मेयार है। अगर पता करना हो इंसान कौन है कुत्ता कौन है, दाढ़ी से नहीं पहचाना जाएगा। मैं कुछ कह रहा हूं, मैं कुछ के मेहराब से नहीं पहचाना जाएगा कि कुत्ता है या इंसान है। आप नाराज हो रहे हैं। मैं हवाई बातें करने वाला बंदा नहीं हूं। लिख लो लोहे जमीर पे, पहचान ही अदब है। हाँ, दरवाजा अहले बैत पे ले आओ। बेअदब है तो कुत्ता है, बाअदब है तो बंदा है।
अच्छा देखो, بسم اللہ، आओ। یہ عزیز ذاکر صاحب جو ہیں، ان کے والد مرحوم میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور ان کے ساتھ ہم بہت پڑھتے رہے، بڑے اچھے ذاکر تھے۔ ایسا مزیدار ذاکر پھر کبھی آئے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، حقیقت بات ہے۔ اور یہ صلوات کاملہ میں نے ان کی زبان سے سنی تھی، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اور میرے سامنے یہ راز کھلا ہے، یہ جو کچھ اس کو ملی تھی خیرات، یہ اسی صلوات کے صدقے میں ملی۔ توجہ ہے یا نہیں حضور؟ اور آج میں ممبر پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرا عزیز، یہ میرا بیٹا، یہ بھی صلوات کاملہ کے ورد کو نہیں چھوڑے گا تاکہ اس کو باپ کی میراث ملتی رہے۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اچھا، وہ میں کیا کہہ رہا تھا، ادب بہت قبلہ ضروری ہے۔ یہ میں مولانا صاحبان سے بھی میرا احتجاج ہے کہ یہ مجلس پاک میں آؤ تو آپ بھی ادب سے بیٹھو، ذاکرین بھی ادب سے بیٹھو، یہ مجلس پاک ہے نا، ادب سے بیٹھو۔ ہاں، کسی کا بیمار ہونا، مجبور ہونا، معذور ہونا علیحدہ بات ہے۔ تم سرکار شہباز قلندر سے بڑے عالم تو نہیں ہو؟ بڑے عالم ہو؟ نہیں تو پھر یہ ہٹو پٹو، یہ دربار کچہریاں نہ بناؤ۔ سرکار شہباز کیا فرماتی ہیں؟ سگے کوئے شیر یزدان، میں شیر یزدان کی گلی کا سگ ہوں۔ گلی اور ہوتی ہے، گھر اور ہوتا ہے، در اور ہوتا ہے۔ یہ مجلس پاک آل محمد کا گھر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ بارگاہ کا گیٹ پاک خاندان کے دروازے کا در ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو گلی میں شہباز سگ بن کے آتے ہیں تو در پہ کیسے آئیں گے؟ اس کا مطلب ہے اجزو انکساری، سگ بن کے آیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ عمر ابن عبدود شراب پی، جوا کھیلا، داڑھی منڈوائی، کیا کیا؟ رسول ثقلین نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ اس نے دروازے کی گستاخی کی تھی۔ اب پتہ کرنا ہو بندہ کون ہے، کتا کون ہے، آل محمد کے دروازے پہ لے آؤ۔ ادب سے جھک جائے تو انسان ہے، گستاخ ہو تو کتا ہے۔ سنو، جو سگ بن کے آئے وہ کلندر بن کے جاتا ہے، اور جو اس در پہ گستاخ بن کے آئے کتا بن کے نکل جاتا ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ پھر بولو، ادب ہے یا نہیں؟ جان ہے ادب۔ ادب کو ملوز خاطر رکھنا، جتنا آپ کو ادب نصیب ہے اس کا خیال رکھو، اور مانگنے کی توفیق، ضد نہ کرو، اور مانگنے کی ادب توفیق کرو۔ بات لمبی نہ ہو جائے، وہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ چلو پہلے یہ بتاؤ، نبی کا نام کون رکھتا ہے؟ کون نام رکھتا ہے؟ ماشاءاللہ، آیت ہے نا، انی نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، نام جس کا یحییٰ۔ کس نے نام رکھا؟ اللہ نے۔ تو پھر نبی کا نام کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ تو پھر ان سارے مولانا صاحبان سے کیوں نہیں پوچھتے، جب نبیوں کے نام اللہ رکھتا ہے جو نبیوں کا نبی ہے، اس کا نام کون رکھے گا؟ اللہ۔ تو اللہ آپ مصطفیٰ کا نام رکھنے آیا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اور یہ رسول آخر کا نام لینے والے وسیلے کے منکروں، بتاؤ یہ مصطفیٰ کا نام تم کو ڈائریکٹ اللہ سے ملا یا کسی وسیلے سے ملا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کون ہے وسیلہ؟ کس نے پاک ذات کا نام؟ مجلساں دا مطلب معلومات ہوندہ ہے، میں نو پتہ کٹ بندیاں نہیں پتہ ہے۔
नाम सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने रखा है, सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने नाम रखा है। अब तुम नबी के खानदान पे बात करते हो, मुसलमान हैं या नहीं? अंधो ना गुस्ताखी करो। मुस्तफा का नाम सरकार अब्दुल मुत्तलिब की जुबान से जारी हुआ है और नबियों के नाम अल्लाह रखता है। तो फिर मुझे कहने दो, नाम अल्लाह रख रहा था, जुबान सरकार अब्दुल मुत्तलिब की थी। जिसकी जुबान से अल्लाह का कलाम निकले उसको अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? तो समझ आई है इस पाक घराने की शान क्या है? अल्लाह का नाम इनकी जुबान से कलाम जारी हुआ। इसका माना क्या है? मैं कितनी कोशिश की है एक लफ्ज समझाने के लिए, और ये समझ आ जाए तो मौलाना किबला झगड़े से ये सब खत्म हो जाए। इसका माना क्या है? उठाओ लुगत की किताब में पढ़ो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माना इसका है जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की जाए। कोई सुनने वाला बैठे या नहीं? माशाअल्लाह, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। कोई बंदे तो मेरी गल नूं समझ गए ने। जिसकी सबसे ज्यादा, जिसकी हम्द की जाए उसे महमूद कहते हैं, और जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की जाए उसे अल्लाह का महबूब कहते हैं। अच्छा, हम्द किसकी है किबला मौलाना? जो रब भी है, जो मोहसिन भी है, मोनिम भी है। मैं क्या करूं और कैसे कहूं? सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहां कहते हो? सिजदे में। हम्द के काबिल है कौन? महमूद, जिसका सिजदा कर रहे हो। सुबहान रब्बियल अजीम व बिहम्दिही, जिसको रुकू में कह रहे हो। तवज्जो है या नहीं? जो अभी भी नहीं गौर कर रहे, मैं एक लफ्ज और कहने लगा हूं, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मलाइका ने भी क्या कहा? हम तेरी हम्द करते हैं। तवज्जो है हुजूर? अब सब उसकी हम्द करते हैं, लेकिन मुस्तफा उसको कहते हैं जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की जाए। मेरे दिमाग में भी बोझ आ गया कि अल्लाह की हम्द ज्यादा है या इस बंदे की हम्द ज्यादा है। आपके दिमाग में भी बोझ होगा कि किसकी ज्यादा है? नहीं, इसी की ज्यादा है। ये सच है। दलील पेश करूं? अच्छा देखो, मैं तकरीर करूं, सारा मजमा कहे मंजूर शाह साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, किबला है पढ़े लिखे, कहीं कुछ नहीं किया, तो तुहाडियां तारीफां फिर किसे काम दियां रहियां? कुछ भी ना, सच्ची गल है ना। क्योंकि जो जानते हैं फनून को, उनने कहा कि बस ये ऐसे ही है। सारा मजमा के चिट्टा गया है ये आपकी जुबान में। तो किबला कहे नहीं, बहुत अच्छी बात थी, तो फिर आपका चिट्टा आखना किसी काम का है? तवज्जो है हुजूर? क्यों मेरे आराम से सोने वाले दोस्तों जरा भाई साहब को जगा लेना। फिर इन्हें भी आखना मौलवी चिट्टे गए। समझ आ गई है हुजूर? मैं बात समझा सका हूं? फिर सबसे तारीफ कसरत की नहीं देखी जाएगी, काबिलियत की देखी जाएगी। एक तारीफ करे आलिम तो बाकी तारीफों से बुलंद हो गया। क्यों मेरे किबला ठीक है? मेरी तरफ देखो ना। अब फैसला आपके मैं जमीर पे छोड़ने लगा हूं। मखलूक जिसकी हम्द करे उसको खुदा कहते हैं, और खुदा जिसकी हम्द करे उसे मुस्तफा कहते हैं। अच्छा, किसकी फिर हम्द ज्यादा हुई? ये भी मन्ने हो कि नहीं मन्ने? मन गए हो? ये मुस्तफा की हम्द ज्यादा है। चलो मैं एक और तरीके से भी मनवाऊं ताकि शायद आप कबूल कर ले इस बात को। शहंशाह अंबिया महबूबे खुदा हैं या नहीं? बोलो।
اب بتاؤ کوئی محب اپنے محبوب کی تعریف میں کمی رکھتا ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اب بتاؤ، اللہ ہے محب، مصطفیٰ ہے محبوب، جس کی خدا جیسا محب بن کے تعریف کرے اسی کو محمد کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ساری تمہید طے کر لی ہے، اب مان کے ہو مصطفیٰ اسی کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ حمد، یہ لفظ ہی تو میں تو منوانا ہے، حمد، یہ لائے کے کوئی چینج آئی ہے طبیعت میں یا نہیں آئی؟ آ گئی ہے، دلیل مل گئی ہے، کوئی مولوی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ اللہ محمود ہے یا نہیں؟ بولو، ہے؟ محمود تو مانتے ہو؟ میں سارے ابہام توڑ کے منوا کے جاؤں گا۔ محمود مانتے ہو؟ محمود ہے تو پھر اٹھاؤ کتابیں، یہ ٹیلی ویژن پہ ایک دعا مانگتے ہیں اہل حدیث کی کہ میرے اللہ مصطفیٰ کو مقام محمود تک پہنچا۔ نہیں آپ نے کبھی سنی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی اس کا مقام محمود ہے نا جس تک پہنچنے کی دعا مانگتے ہو، تو محمود اسی کو کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے۔ محمود اللہ کا مقام ہے، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ محمود رب کا مقام ہے، پہلے رب مانو پھر محمود کہنے کی دعا مانگو۔ جب رب مانتے نہیں تو محمود کیسے مانو گے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ ہاں، میں نے تقریر کی، ایک مولانا نے جواب دیا کہ یہ تو ایک دعا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا مولوی مجھے ملے، اسے قرآن پڑھاؤ، آیت بھی قرآن کی پڑھوں۔ مقام محمود کیا ہے؟ آج تک رسول مقام محمود پہ ظاہراً فائز نہیں ہوئے، اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے مولانا۔ اور اس کو جناب گل پیغانی، بہت بڑے مرجع ایران کے، انہوں نے اس کو لکھا اور کراچی کے المہدی اخبار میں جلی سرخی میں آیا کہ مقام تیار ہو مقام محمود سمجھنے کے لیے۔ مقام محمود ظہور امام زمانہ ہے۔ نہیں مجمع کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہا ہے، آرام سے سمجھ لو۔ مقام محمود قبلہ ظہور امام زمانہ ہے، زمانے کے امام کا ظہور ہوگا تو یہ مقام محمود ہوگا۔ حیدری، آرام سے بچوں آج سمجھ کے جانا ہے ظہور کے بعد ہوگا کیا۔ توجہ ہے حضور؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں ظہور کے بعد پہلا کام کیا ہوگا۔ ہوں تے اسی ریڑیاں تے پھرنے ہاں، جیڑے بڑے ذمہ دار بندے نے بیچارے ریڑیاں تے چکے کے پیچھے ترنے پہ، انجی گل ہے نا، حد مک گئی ہے۔ ظہور کے بعد پہلا کام کیا ہوگا؟ جو مومن پوری اللہ کی زمین میں جہاں ہوگا، جس زبان میں وہ سمجھتا ہوگا، مولا کے ظہور کا اعلان اس کے کان تک پہنچے گا۔ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ کوئی سن رہے ہو؟ آنکھیں کھول کے بیٹھنا، جن کے کان ترس رہے ہیں اعلان سنیں، وہ میری بات کی قدر کریں گے۔ یعنی کعبے سے مالک کا اعلان ایک زبان میں ہوگا، ترجمہ ہر کان تک اس کی زبان میں کیا جائے گا، اور جب وہ اعلان مومن سن لے گا، جہاں ہو، امیر ہو غریب ہو، بیمار ہو صحت مند ہو، بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو، مرد ہو مستور ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، جنگل میں ہو آبادی میں ہو، کہیں ہے، اس کے کان تک اعلان پہنچے گا، اور جو سن کے جہاں ہے کام چھوڑ کے فوراً مولا کی بارگاہ میں جانے کا
इरादा करके पहला कदम उठाएगा, दूसरा इमाम की बारगाह में पहुंच जाएगा। ओ कोई सारे बंदे मौला दी बारगाह च पहुंचना चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो? जिड्डे शौक नाल पहुंचना चाहते हो ओडे शौक नाल ऐलान दी भी इंतजार करो ना। तवज्जो है या नहीं? इंतजार करोगे तो पहुंचोगे ना। अब आपके कानों में ये शौक रहेगा कि जल्दी ऐलान सुने, और दिल से तमन्ना निकलेगी कि जल्दी ऐलान हो। जिनके दिल से निकलेगी तमन्ना और ये दुआ मांगेंगे कि हम ये जल्दी ऐलान सुने, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। अल्लाह। लो हुजूर, दूसरी बात, घबरा तो नहीं रहे आप? दूसरी बात, आज वर्ल्ड में प्रॉब्लम दहशतगर्दी है या नहीं? ये अमेरिका से नहीं रुकेगी और ये मुशर्रफ से भी नहीं रुकेगी। मैं कुछ कह रहा हूं, नहीं रुकेगी। जब मेरे मालिक का ज़ुहूर होगा तो अमन का ऐसा दौर होगा कि औरत जेवर से लदी हुई तन्हा सफर करेगी, उसे खौफ ही नहीं होगा। तवज्जो है या नहीं हुजूर? आपका जी नहीं चाहता वो दौर देखें, तो फिर तमन्ना तो करो ना कि जल्दी मौला का ज़ुहूर हो, फरियाद तो करो ना। करते रहोगे तो मैं बात जारी करूं? बच्चों, मैं इसीलिए इस गोल्डन दौर का तारुफ कराता हूं कि आपके दिल में शौक पैदा हो जाए। यानी औरत सफर करेगी, खौफ खत्म होगा। अमन का कैसा दौर होगा? शेर और बकरी एक जगह पे पानी पिएंगे। बकरी शेर से डरेगी नहीं, शेर बकरी को कुछ कहेगा नहीं। तवज्जो है या नहीं? कुछ गौर है या नहीं? ये सांप अपना जहर बंद कर देगा। बच्चे, आप सांप को पकड़ेंगे, सांप कुछ भी हूं तुसी आइए भी नहीं इस गल ते कदर करो। ओ बंदे वड्डिया वड्डे बंदे बेचारे सप अगे रो रो के मर गए ने। ते वेखो ना किड्डा दौर आना बालां सप्पां नाल खेडना। फिर वधिया दौर है कि नहीं? दुआ मांगनी चाहिए ना जल्दी वो दौर आए। सर उठाओ और मेरी तरफ देखो। अमन कायम हो जाएगा। गुर्बत प्रॉब्लम है। थक तो नहीं गए हो? ऐ मैनू पे आंदे ने चंदा इमाम कोट वास्ते जरूर मंगो। 5 वारी इन्हां साबर शाहरां नूं ही आखिया, हुण मैनू भी पे आंदे ने ते तुसीं भाई चंदा दिया जे भी ठीक है। पर एक मेरी गल सुन लो, कदी इमाम कोट बनाने वाले दी गल मेरी गल दी समझ च आ जाए ना ते मौला दे ज़हूर दी दुआ मंगे। क्यों? जेले पाक ज़ात आवे दी चंदे मंगन दी लोड़ ही नहीं रहनी। मंग हाँ एक बार ईमानदारी नाल दुआ, चंदा जरा कढ़ हाँ दिमाग विच, कोई नहीं निकले ना। फिर अगों मुनाजरा ते ना कर, गल समझन दी कोशिश कर। अज पहला दुआ ए मंग मौला दा, गल दी समझ आ गई है? ते मालिक दे घर जिन्ने मर्जी बनाइए ते बनाइए। मैं गल ये पिया करना, मौलवी दुआ मंगो ना मंग मंग के मर चले ते इन्हां नूं फितरत दी सजा लभी है। तुसी मौला दे ज़हूर दी दुआ नहीं मंगदे, लो हुण गदागरी करदे फिरो, बूए बूए मंग मंग के मरो। ये कदी दुआ मंगन ना ते इन्हां दी हरे मंगन तुम जान। तो मेरी गल सुनदे पे हो? गुर्बत कैसे खत्म होगी? मैं हवाई बातें करने वाला बंदा नहीं। ज़कात देने वाले होंगे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा। और कैसा दौर आएगा कि मोमिन सोना को अपनी सवारी पे लाद के घर से बाहर निकलेगा, दरवाजे खटखटा खटका के कहेगा, अब तो हम मिन्नते करते हैं ना इमाम बारगाह के लिए चंदा दो, वो दरवाजे खटका के कहेगा कि ये मेरे पास ज़कात का माल सोना है, ले लो। जो दरवाजा खोलेगा कि ले लो, वो मोमिन आगे ढेर लगा के खड़ा होगा कि मैं तो फजर से इंतजार कर रहा हूं, कोई लेने वाला नहीं मिल रहा। तो समझ आ रही है कि नहीं? तो आडा नहीं दिल करदा दौर जल्दी तो पहला आवे? जिन्हां दा करदा बुलंद नारा हैदरी। घबरा तो नहीं रहे आप? लो एक लफ्ज मैं और कहने लगूं, इस पे मौलाना तवज्जो नहीं दे रहे। यानी एक
गोल्डन दौर होगा। क्या? मुत्ताहरुल अर्ज इमाम को कहते हैं। ये अल्लाह की जमीन बिल्कुल पाक हो जाएगी। तो सुन रहे हो? जमीन क्या हो जाएगी बच्चों? किससे पाक हो जाएगी? निजासतों से। आप कोई मुझसे पूछे, सबसे बड़ी निजासत है बुग़्ज़े अहले बैत। कुछ गौर है या नहीं? सबसे बड़ी निजासत है बुग़्ज़े हैदर। जमीन बुग़्ज़े हैदर से पाक हो जाएगी, यानी बुग़्ज़ रखने वाले नहीं रहेंगे, सिर्फ मुहिब्बों का दौर होगा। आपका जी नहीं चाहता वो दौर जल्दी से पहले आए? जिनका चाहता है बुलंद नारा हैदरी। कुल पाक खानदान के दुश्मन खत्म हो जाएंगे। करो ना फरियाद, फिर जल्दी खत्म हो। करो ना, ठीक है? मेरे करीब और दूर तो नहीं हो। टाइम किन्ने किला? अच्छा, तो सीधे पे आंदे पढ़ो। मैं भावें 20 घंटे आखो, मैं केड़ा किसी को मंगन जाना है मजमून। गल दी समझ आ रही है? ये दौर कैसा होगा? सर उठाओ, मेरी तरफ देखो। मौला जानता है इस दौर में जुल्म खत्म हो जाएगा, अदल कायम होगा। और इमाम ज़माना का एक किस्म पाक है, फल्लाकुल हाम। फल्लाकुल हाम कहते हैं जिसने मुतकब्बरों की खोपड़ियां उड़ा देनी है। यानी किसी मुतकब्बर के सर पे खोपड़ी नहीं रहेगी, उड़ जाएगी। अब ये दौर कब आएगा? जब मौला का ज़हूर होगा। आले मोहम्मद के कुल दुश्मन जो कब्रों में भी है खींच के लाए जाएंगे। तवज्जो है या नहीं हजूर? और कोई मोमिन कहता है कि मैं शिम्र को सजा दूं, और वो ये तमन्ना करते करते चला गया। मौला का ज़हूर होगा, मोमिन को भी बुलाया जाएगा, शिम्र को भी खींच के लाया जाएगा। कहा जाएगा अब अपनी तमन्ना पूरी कर ले, मूजी तेरे हाथ में है। और जो चाहते हो मलाउन तुम्हारे हाथ में हो, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। समझ आ रही है हजूर? ये दौर जल्दी से पहले सुल्तान जमाना का ज़हूर पाक हो। एक बात मैं अर्ज करने लगा हूं, जरा इस पे तवज्जो फरमाएं। ये बातें पहले नहीं होती थी भाई अल्ताफ। ये बैतुल्ला हज के मौका पे, हज के बाद जो इमाम काबा ने जुमा दिया है, जुमे में खुतबे में उसने इमाम ज़माना का जिक्र किया है। कोई सुन रहे हो या बेकदरी कर रहे हो? कोई सुनते पे हो या लापरवाही कर रहे हो? इमाम काबा ने डूब मरो, इमाम काबा जिक्र कर रहा है, और आइमा को मानने वाले क्यों नहीं कर रहे? जो अभी बेपरवाही कर रहे हो, फिर समझ लो। ये पिछले 3 दिन जो बच्चे टीवी देखते हैं, क्यों टीवी पे तहरुल कादरी 3 दिन मुसलसल इमाम ज़माना पे तकरीर करता रहा है। तो सुन रहे हो मेरी बात को या बेपरवाही कर रहे हो? जो अभी भी बेपरवाही कर रहे हो, पशीन गोई में तालिबान का बयान आंटी रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिनके सर पे काले अमामे होंगे, परचम सियाह होंगे, वो इमाम महदी के लश्कर में शामिल होंगे। वो कहते हो हम तालिबान हैं जिन्होंने इमाम महदी के लश्कर में जाना है। तवज्जो है या नहीं? चलो, तालिबान भी इमाम महदी को पुकार रहे हैं। डॉक्टर इसरार की ये आपने सीढ़ियां मार्केट में आ गई हैं, उसने भी कहा मुसलमानों सुपर ताकतों से घबरा ना जाना, एटमी ताकतों से घबरा न जाना, इनकी पाबंदियों से घबरा न जाना, इनकी धमकियों से घबरा न जाना। क्यों? इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। तवज्जो है या नहीं हजूर? मेरी बात की समझ आ रही है कि नहीं? जो अभी भी गौर नहीं फरमा रहे, खुदारा खुदारा, ये बारिश आनी हो ना, पहले हवा आती है, लोग कहते हैं बारिश आने वाली, वो अबर आती है, आसार होते हैं, ठीक, ताकि वो आसार हकीकत में ऐलान होते हैं। ये पहले बातें नहीं होती थी। मौलाना पशीन गोई किताब में मौलाना नूरानी ने कहा
کہ گھبرا نہ جاؤ، نکارے پہ چوٹ لگنے والی ہے، امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جاؤ رائے ونڈ والوں سے جا کے پوچھو، وہ کہتے ہیں امام مہدی پاک کی جو کوئی شان بیان کرے انکار نہ کرو، 12واں آنے والا ہے۔ جو ابھی بھی نہیں غور کر رہے دیوبندیوں کے، جاؤ ہندوستان کے دیوبند کے سب سے بڑے عالم جو ادارے کے محتمم ہیں، انہوں نے حاجیوں کو تبلیغ کی تھی کہ کعبے میں جا کے دعا کرنا ممکن ہے کہ اس حج کے موقع پہ ہی کعبے کی چھت پہ امام کا اعلان ہو جائے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ جو ابھی بھی بے پروائیاں کر رہے ہو، خدا را خدا را خدا را سمجھو۔ اب ایران چلے جاؤ، ہر دسترخوان پہ تمہیں اللہم قل ولی کل حجت ابن الحسن ایرانی اب کھانا نہیں کھاتے جب تک مولا کے ظہور کی دعا نہیں مانگتے۔ جاؤ قم میں جاؤ، مشہد میں جاؤ، اذان کے بعد اللہم قل ولی کل کی آواز گونج رہی ہے۔ جو ابھی بھی بے پرواہی کر رہے ہو، مسجد جمکران جاؤ، 30 لاکھ کا اجتماع 15 شعبان کو موجود تھا۔ یہ دلیل ہے کسی ذات کا اعلان ہونے والا ہے۔ یہ ایران عراق کی جنگ رہی یا نہیں رہی؟ اخباروں میں روز نجف، سامرا، کربلا، قم، مشہد، یہ ورلڈ میں پہنچنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کو کربلا کا بھی پتہ چل جائے، نجف کا بھی پتہ چل جائے، مشہد کا بھی پتہ چل جائے۔ کوئی سمجھ رہے ہو میری بات کو یا نہیں؟ اور سامرا بھی پوری دنیا کے گھر گھر میں پہنچ جائے، یہ حجت تمام ہو رہی ہے۔ انٹرنیٹ پہ بیٹھو تو تم کو امام مہدی پہ گفتگو کرنے والے کئی ملیں گے، کئی بتانے والے، کئی پوچھنے والے۔ امریکہ کے ریسرچ سینٹر پہ سب سے زیادہ جس پہ گفتگو ہو رہی ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہو میری بات کو کہ نہیں؟ یہ پورے جہان میں اس وقت پوری ورلڈ میں 8-9 ہزار کتاب مارکیٹ میں امام زمانہ پہ آ چکی ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ یہ اتنی بکس کا آنا، یہ پوری دنیا میں اس کا ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تیاری کرو، تیاری کرو، کوئی اعلان ہونے والا ہے۔ جو ابھی بھی بے پروائیاں کر رہے ہو، یہ جو زلزلے آ رہے ہیں اور آپ روز پڑھتے ہیں مسلسل ممالک میں، ملک میں یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ چھوڑ دو، خود کش حملوں نے تسلیم کرا دیا ہے کہ امن قائم کرنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ عالمین میں غربت کا مسئلہ بتا رہا ہے کہ غربت دور کرنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ امن کے لیے بھی پکارو اس کو جس کو امن کے لیے اللہ نے باقی رکھا ہے۔ قرآن نافذ کرنے کے لیے بھی پکارو اس کو جس کو اللہ نے قرآن نافذ کرنے کے لیے باقی رکھا ہے۔ اور یہ جھٹکے زلزلے کے بتا رہے ہیں، کیوں؟ جب مدینے میں زلزلہ آیا تو لوگ آئے مولا علی کے پاس، یا علی زلزلہ ہے۔ امیر کائنات نے زمین پہ بیٹھ کے زمین پہ ہاتھ پھیر کے کہا، زمین تجھے کیا ہو گیا؟ زلزلہ رک گیا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفے نے کہا، یا علی تیری بڑی مہربانی، تو نے میرے 2 مسئلے حل کیے، ایک زلزلے سے بچایا، امن ملا، دوسرا قرآن کی آیت کی تفسیر ملی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ جب زمین کو زلزلے آئیں گے تو ایک انسان زمین سے کہے گا، اور زمین تجھے کیا ہو گیا؟ تو جھٹکے رک جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یہ مولا علی کی ذات ہے جو کہے گی زمین تجھے کیا ہو گیا تو زلزلے رک جائیں گے۔ یہ زمین پہ زلزلوں کا آنا یہ قرآن کے قاریوں کو مجبور کر رہا ہے کہ ڈھونڈو اس انسان کو جس کو اللہ نے زلزلے روکنے کے لیے آج بھی باقی رکھا ہے۔ وہ کون ہے؟ بولو، امام جن کا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اب آپ کا جی چاہتا ہے وہ جلدی سے پہلے ظاہر ہو؟ بولو تو صحیح۔ جب ظاہر ہوگا
تو میرے مالک تخت پہ بیٹھیں گے. میں اس لیے خطبہ پڑھنے لگا ہوں جو سلطان زمانہ نے پہلا خطبہ تخت پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. پڑھا وہ صدراں دے خطبے سن سن کے تھک گئے. نہیں جی تھک گئے ہو نا. اب دعا مانگو نا. مولویاں دے خطبے سن سن کے انہاں نہیں گئے. بولو تو صحیح یار. اب تمنا کرو نا اس کا خطبہ سنیں جو اللہ کی زبان ہے. تو اسی یہ بھی نہ خواہش کرو پھر میں توڑا کی کر سکنا. ان سارے بندیاں دی تمنا ہے. یہ خطبہ جو ابھی بھی میری اس بات کی اہمیت نہیں سمجھ رہے, سنو گے تو پڑھوں گا وگرنہ ایک سطر پڑھ کے چھوڑ دوں گا. امیر کائنات اور جناب کمیل دونوں گزر رہے ہیں. مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اگر بھائی مسکراہٹ کا آنا تھا, جناب کمیل نے قدم چوم لیے. کہتے ہیں آقا مزاج توحید پہ خوشی کے آثار دیکھ رہا ہو. کوئی سن رہے ہو یا بے پرواہی کر رہے ہو کہ آپ میرے لوے خجی میں کوئی سمجھ آؤں دی پہ یہ میں کی پہ آخری کسی پریشان تو نہیں کہ بلا. اچھا میں کمت کوئی ایران کی پریشانی تو نہیں ہے. اچھا سمجھ آؤں دی پہ یہ امیر کائنات کے چہرے پہ خوشی کے آثار آئے. کہا ہاں کمیل اس علاقے پہ اس زمین پہ یہ میں مالک کا فرمان سنانے لگا ہوں. تبرک سمجھ کے قبول کرنا یہ مالک کی امانت ہے. میں اہل سمجھ کے آپ کو بتانے لگا ہوں. فرماتے ہیں ہاں کمیل میں نگاہ امامت سے اپنے منتقم کو منبر کوفہ پہ خطبہ ارشاد فرماتے دیکھ رہا. ہوئے 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 ابی وانتا امی یا سیدی. امیر کائنات فرماتے ہیں میری ماں بھی تجھ پہ قربان, میرا باپ بھی تجھ پہ قربان. او ہمارا سردار, او اللہ کے بندو جس خطبے کی داد خطیب منبر سلونی دے وہ کیسا خطبہ ہوگا. کہتے ہیں کمیل ہمارا لال ہمارا منتقم منبر کوفہ پہ خطبہ ارشاد فرما رہا ہے. کہا آقا میں بھی مستفید ہو سکتا ہوں تیری نالین کے صدقے. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے مالک نے خطبہ سنایا یا کمیل کو دکھایا اور فرمایا کمیل یہ خطبہ نااہل کو نہیں بتانا. کمیل نے اہلوں کو بتایا اور اہلوں نے ہم تک پہنچایا اور میں مائک پہ آپ کو اہل سمجھ کے پہنچانے لگا ہوں. میں غلطی تو نہیں کر رہا, غلطی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. شروع کروں؟ جو تیار ہو بلند نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا موضوع بھولے تو نہیں ہو, مقام محمود ظہور امام زمانہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی, پاک ذات فرماتی ہے حمد ہے اس ذات کی جس نے آج ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا تھا؟ آج ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. ہم نے اس کا ہر وعدہ پورا کیا. اس نے آج ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا مقام محمود کا. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور سنو اللہ کا کسی سے کوئی وعدہ ہو پورا کرنے کے لیے میں موجود ہوں. وعدہ اللہ کا پورا کرنے کے لیے میں موجود ہوں. سنو نسل آدم, آدم نے وعدہ کیا ہو پورا کرنے کے لیے موجود. موسیٰ نے وعدہ کیا ہو پورا کرنے کے لیے موجود. عیسیٰ نے وعدہ کیا ہو پورا کرنے کے لیے موجود. مصطفیٰ نے وعدہ کیا ہو پورا کرنے کے لیے موجود. مرتضیٰ نے وعدہ کیا ہو پورا کرنے کے لیے موجود. کیوں؟ میں آدم کا وارث ہوں, میں نوح کا وارث ہوں, میں ابراہیم کا وارث ہوں, میں موسیٰ کا وارث ہوں, میں مصطفیٰ کا وارث ہوں, میں مرتضیٰ کا وارث ہوں.
میں شہید کربلا کا وارث ہوں، میں امیر کا وارث ہوں، میں زین العبا کا وارث ہوں، میں باقر العلوم کا وارث ہوں، میں صادق سرکار کا وارث ہوں، میں ساتویں شہنشاہ کا وارث ہوں، میں ہیبت عسکری کا وارث ہوں، اور میں اللہ کا وارث ہوں۔ ید اللہ میں ہوں، وجہ اللہ میں ہوں، لسان اللہ میں ہوں، ارادت اللہ میں ہوں، مشیت اللہ میں ہوں، قوت اللہ میں ہوں، عین اللہ میں ہوں، سر اللہ میں ہوں، دلیل اللہ میں ہوں، بقیت اللہ میں ہوں۔ جو کسی کا وعدہ ہو پورا کرنے کے لیے موجود میں ہوں۔ اور تم روز بکواس کرتے رہے کہ میرا نانا عرش پہ گیا کیسے، معراج ہوئی کیسے، ملاقات ہوئی کیسے، بات ہوئی کیسے، مولا علی وہاں پہنچے کیسے۔ میں جھگڑے توڑنے لگا ہوں، مقام محمود ظاہر کرنے لگا ہوں۔ تم پیسے کرتے تھے عرش پہ گئے کیسے، عرش پہ گئے کیسے۔ میں حجاب ہٹانے لگا ہوں اور عرش کو فرش پہ بلانے لگا ہوں۔ جو تخت بلقیس کو بلائے وہ سلیمان کا وسیع ہے، اور جو عرش کو بلائے وہ اللہ کا جانشی ہے، وہ مصطفیٰ کا جانشی ہے۔ اور میں عرش کو فرش پہ بلانے لگا ہوں۔ عرش میری نالین کو سجدہ کرے گا، پھر انتی دنیا کو سمجھ آئے گی کہ میرا نانا عرش پہ معراج کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ میرے نانے نے عرش پہ اپنے قدم رکھے، معراج کرنے کے لیے نہیں گئے، عرش پہ نالین رکھ کے عرش کو معراج کرانے کے لیے گئے۔ آپ کا جی چاہتا ہے یا نہیں کہ یہ منظر آپ دیکھیں؟ جتنے شوق سے چاہتا ہے اتنا بلند نعرہ حیدری۔ سب کا جی چاہ رہا ہے یہ منظر دیکھیں؟ اچھا، یہ منظر دیکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کر لو گے؟ ہوں چپ کر گئے، کر لو دے کچھ لو جیڑے منظر ویکھنا چاہتے ہو۔ پہلا کام ہے یہ منظر ویکھن واسطے حلال کھاؤ۔ ہوں میں ویکھنا مجمع چ سنن والا کیڑا بندہ ہے، اینا چر تے میں ہی سناندا رہیا نا۔ کی کرو؟ حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، خمس دو۔ ملک عالمین کا حق کھانے والا یہ مارا جائے گا دور مالک میں۔ فدق کے چوروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ جس گھر سے برآمد ہوگا سارے مارے جائیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں حضور؟ اچھا، دعائے عہد پڑھو جو یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دعائے عہد آپ پڑھو، مولانا صاحبان آگے پڑھاؤ، دعائے ندبہ پڑھو، امام زمانہ کا صدقہ کثرت سے دو۔ اور کوئی مجھ سے پوچھے لقمہ کھاؤ تو بھی امام کا صدقہ سمجھ کے کھلاؤ تو بھی امام کا صدقہ۔ حیدری تھوڑی بہت مہربانی ہے، میں شکر گزار ہاں، تساں بڑی غور نال میری گلاں سنیاں نے، پر اخیرلی گل نہ سنی تے پھر ککھ بھی نہ سنیا۔ اے توجہ نال سن لو تے نا، اے ماواں پتراں دے پکاندیاں نے نا کھانے ناشتے، اے نہ پتر سمجھ کے پکاؤ تے نہ کھانے سمجھ کے پکاؤ، اے سارے امام زمانہ دی رعیت سمجھو تے انہاں نوں مولا دا لنگر کر کے کھواؤ۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ماما وضو کرن، صلوات کاملہ پڑھن، پھر امام زمانہ دا لنگر پکان، تے پھر اگے ساری اولاد نوں بھی بان تے ہور بھی کوئی کھان آ جائے تے شکر کر کے انہوں کھوان۔ تو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جناب؟ تے جدو لنگر مولا دا پکانا ہے پھر رام کٹھا کر کے ضرور پکانا ہے۔ بولو تو صحیح یار، ہون کوئی بندہ داد نہیں پہ دندہ، ٹھیک ہے؟ گل بابا جی مزیدار ہے۔ اچھا، پھر امام زمانہ دے نا دیاں مجلساں کراؤ، جنہ چ ساڈی کھنگ وال ہو جائے تو سانوں ہو جائے، کھنگ رہی بھی رہے تو خیر ہی ہے۔ کی ہونا ہے؟ کی خیال ہے؟ ایک باری ماتمداریاں کراؤ، مجلساں کراؤ، جنہ چ رو کے فریاد کر کے مطالبہ، عرض، معروض، استغاثات، دعا ایک ہی ہوئے، اینا بے کفنا دے وارث دی شاہی ویکھی۔ کوئی میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک باری آل محمد دے کرنوں وسدا ویکھی۔ کوئی سن رہے ہو جناب؟ اے مولا دے
दुआ मंगाओ मातमदारियां च आजादारियां च इमाम ज़माना दे ना स्टिकर बैनर किस्टां जिन्ना कुछ अपने मौला वास्ते कर सकते हो करो वुजू ना रवो ते ये सरकारी ड्यूटी बना लो सलवाते कामला मैं पढ़न लगा केसट हो गई है फिर भी ना पता लगे जिन्होंने पता उन्होंने को पुछ लिया जे मुफाती च भी लिखी है जिन्ने बच्चे बुढ़े जवान मावा भैना तियां सैयद मोमन आजादार 313 वारी सलवाते कामला या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद ये 313 वारी इमाम ज़माना दी खिदमत च दरूद पाक तोहफे दे तौर ते पेश करके सविया करो ते जिन्हों कख भी नहीं आउंदा वो करबलाल मुंह करके आख्या करे इस बेकफन दा वारस जल्दी आवे ए वक्त तुहाडे इमाम दे खून रोंद है मैं मसाए पाक नहीं पढ़न लगा भाई साहब पढ़न दे मैं एक जुमला तबरकन सलाम करके चले ए जड़ा टाइम होया ना ये यकीन जानो तुहाडे इमाम दे खून रोंदा हो जेड़ा ऐस वेले पिया रोंदा है वो समझे मैं ओ पिया कम करना जेड़ा वक्त दा सरदार पे इना रोवन आलियां ते फतवे ना लाया करो इना दे खिलाफ जुबाना ना खोलिया करो तो नहीं पता है रोवन वालियां दा मुल की है ये मेरा सरदार आवेदा ते फिर पता लगना लेकिन शर्त वे रो के मंगिया ए ही करो तेरियां मुकद्दस अखां चो खून जल्दी रुके ठीक है ए टाइम सुल्तान ज़माना खून रोंदे दुआए नुतबा दे जुमले फजर एले भी मेरे मालिक खून रोंदे क्यों रोंदे इस वेले क्यों खून रोंदे दिल दुखे माफ कर दिया जे लफ्ज बड़ा सख्त है इस वेले तुहाडियां मावां भैनां पर्दे च बैठी हैं इस वक्त तुहाडियां मावां भैनां सिर ते चादरां रख के बैठी है इस टाइम तुम्हारी माएं बहनें चार दीवारी के अंदर बैठी हैं इस टाइम तुम्हारी माएं बहनें अपने भाइयों की हिफाजत में बैठी है बेटों की हिफाजत में बैठी हैं और सुल्तान ज़माना की इस टाइम दादी 9 लाख बेगैरतों के दरमियान चले हुए खैमे और चली हुई खाक पे बैठ के कह रही थी वाह हिजाबा हाय ओ मेरा पर्दा रब सल्ली अला